اس قوم کا نام ہی کیا ہے؟ اصحاب السبت، جنہوں نے یوم سبت کا مسئلہ کیا تھا نا۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ ہاں، سمجھے ہو کوئی نہیں سمجھے؟ یہ سورہ بقرہ ہے جی، اور 65 نمبر آیت ہے یہ، ٹھیک ہے؟ سورہ بقرہ کی کتنی نمبر آیت ہے؟ 60۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اور جب وہ قوم نہ سمجھی، انہوں نے مچھلی کے شکار سے باز نہ آئے، تو اللہ نے پھر پتہ کیا عذاب دیا تھا؟ کونوا قردۃ خاسئین، جاؤ پھر باندر وانگو سواڈیاں پوتھیاں ہو جان۔ قرآن کہہ رہے ہیں، اللہ کی قسم آج بھی معاملہ وہی ہے، پر سرکار نے اپنی کالی کملی میں چھپا لیا ہے، شکلیں بگڑی ہوئی ہیں، اور کتنی تکلیف ہو رہی ہے اس کو کیا نام ہے اس کا، فہد چودھری کو، شیخ رشید کو۔ تم سوچ نہیں رہے پکڑے جانے کا مقصد کیا ہے؟ ذلیل کرنا۔ تو پھر انہوں نے بیچاروں نے کیا کیا تھا؟ وہ تو ختم نبوت کے لیے نکلے ہوئے تھے، جن کو انہوں نے جناب اندر بھی بند کر دیا، جن کے اوپر دفعات بھی لگائیں، جن کو جناب کہا کہ یہ دہشت گرد ہیں، جن لوگوں نے کیس بھی نہیں کیا یار، ان کے گھر والوں نے کوئی کلیم نہیں کیا ہے۔ صبر کی انتہا بھی دیکھو اور ظلم کی انتہا بھی دیکھو۔ ایک بزرگ تھے تو وہ کہیں گئے تو بندوں نے بڑی بدتمیزی کی ان سے، تو ساتھ مرید تھا، اس نے کہا حضرت، وہ بیٹھے رہے، وہ سنتے رہے۔ جب وہ نکلے وہاں سے تو مرید نے کہا حضور یہ اتنی بدتمیزی، میں تو کچھ کہنے لگا تھا تو میں آپ کو دیکھ رہا تھا، آپ تو بالکل ہی نہیں بولے۔ فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا جی اس نے تو ظلم کی انتہا کر دی، بدتمیزی کی۔ تو فرمایا پھر ہم نے صبر کی انتہا کر دی۔ اس نے کس کی انتہا کی؟ میں بول پڑتا اگر تو پھر صبر کیا ہو جاتا؟ یہ جڑا لفظ ہے نا، میں بڑا صبر کیتا ہے، یہ نہیں کیتا۔ تو یوم سبت پہ سن لے بھائی، یہ آیت سورہ بقرہ کی آیت ہے، یہ نکال لینا۔ ہلو، لو جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ تو جب ان میں اللہ نے منع کیا کہ یہ جو دریا تمہارے پاس چل رہا ہے، اس دریا میں تم نے 6 دن مچھلی کھانی ہے، پکڑنی ہے، ایش کرو، جال لگا کے پکڑو، جس طرح مرضی شکار کرو، جتنی، لیکن جس دن ہفتے کا آئے گا نا، 7واں، اس دن تک کیا کرنا ہے؟ اس دن 6 دن تم کھا رہے ہو نا، 7ویں دن تمہیں پابندی ہے، شرط ہے نہیں لینی، اس پہ عمل کرو گے تو رب تمہیں اس سے زیادہ دے دے گا۔ انہوں نے کیا کیا؟ یہ دریا کا کنڈا ہے، یہ دریا چل رہا ہے نا انج کر، یہ دریا چل رہا ہے، یہ مثال کے طور یہ چل رہا ہے، یہ ہے نا، یہ دریا ہے، ادھر ہے، یہ پانی کنڈوں سے اوپر آ جاتا تھا بہت زیادہ، اور اس میں مچھلی یوں ٹپ مارتی تھی۔ کئی دفعہ دیکھا نہیں اس میں، نیٹ پہ دیکھا، وہ مچھلیاں اچھل کے آتی ہیں، اتنی مچھلی کہ وہ یوں کر کے پانی میں چھالے مار دی۔ اب وہ جب دیکھا انہوں نے، تو انہوں نے کیا ہیلا کیا؟ انہوں نے وہ کنارہ جو ہے نا، ادھر سے پٹ کے نا ایسے نالی بنا لی، کنارہ پٹ کے تھوڑا تھلے کر کے کی بنا لی، اور نالی دے اگے انہوں ٹویا کھٹتا، وڈا سارا ٹویا، اتنا وڈا ٹویا، وہ پانی جدوں وچ آیا کرے، جب پانی آتا تھا نا وہ، تو اس کے ساتھ ہی کیا آ جاتی تھی؟ ٹھیک ہے، ہفتے کے والے دن شروع ہونے سے پہلے رات کو وہ، یا دن میں کسی ٹائم
وہ کھڈے کھود دیتے تھے اور وہ مچھلیاں اندر آ جاتی تھی. دوسرے دن جا کے انہیں کیا کر لیتے تھے؟ پکڑ لیتے تھے اور کہتے تھے ہم نے اس دن تو شکار نہیں کیا. شکار تو اسی دن ہوا. اللہ رب کائنات نے کیا کیا؟ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، تمہیں روکا تھا نا میں نے ہفتے والے دن سے، نہیں روکے تو پھر جاؤ. کیا ہو؟ قُلْنَا لَهُمْ، اور ہم نے ان کے لیے کہا. یہاں ہم کون ہیں؟ ہم نے بولا ہے کونوا قردۃ خاسئین، جاؤ بندروں کی طرح تمہاری بوتھیاں بگڑ جائیں، جاؤ بندر بن جاؤ، کن باندر بن جاؤ. اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو باندر ہیں یہ اسی نسل سے ہیں، اگرچہ ہوں گے لیکن ایسی بات نہیں ہے. ایسی بات، بندر ایک مستقل قوم وہ ہے، جانور یا قوم کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، ان میں بھی تو قومیں ہیں نا. ٹھیک ہے. شیر ایک مستقل جانور ہے، ہاتھی ایک مستقل جانور ہے. اب بندر جو ہے نا اصولی طور پہ گدھا اور بندر کچھ تھوڑی سی نا اس کی علامت سمجھے جاتے ہیں. بندر تو زیادہ کراہت اور اس سے کوئی مذاق کی علامت، کسی کو چھیڑنا ہو تو کہتے تیری بوتھی تو باندر ورگی بوتھی ہے، اور اس کو کہتے باندری وانگو. ٹھیک ہے نا. وہ قبول نہیں کرتا اس بات کو آج تک. اب تو خیر پتہ نہیں، اب تو بڑے بڑے فیشن نکل آئے ہیں. تو پہلے ابھی تک تو یہ تھا کہ باندروں کی جو ہے نا وہ گالی تھی. اب تو وہ ڈیزائن شاید آ ہی گئے ہوں. بہرحال باندر، کسی کو باندر جیسا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس کو آپ نے گالی دے دی. گالی نا، گالی کوئی ماں بہنی کی تھوڑی ہوتی. تو اللہ رب کائنات نے ان بندروں کو جن کو وہ جانتے تھے، نہیں سمجھے، بندر پہلے موجود تھے جن کو وہ استہزاء اور مذاق کا سبب سمجھتے تھے، شرارت کا سبب سمجھتے تھے. ان کی شکلیں جب ایک بندے کی شکل ہے، عام انسانی شکل، وہ شکل بگڑ کر جب بندر کی بنی تو تباہی نہیں پھر آئی. اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ پانی کے کنارے جا رہے ہیں تو ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، پانی میں شکل دیکھ رہے ہیں تو چیخے مار رہے ہیں. تو 12,000 لوگ تھے یہ کم و بیش. اور پھر جو ایمان والے تھے اس میں تین طبقے بنے. ایک وہ جنہوں نے مستقل ماننا ہی نہیں، حکم ہی نہیں ماننا، امر نہیں ماننا، وہ کیا ہو گئے؟ بندر. ایک وہ جو خاموش ہے، سانو کی ہے جی، وہ چھوڑو جی، سانو کی ہے، اے جلوس، اے مولویاں دا کام ہے، چھوڑو جی. وہ بھی نال ہی رل گئے، انہوں نے بھی وہی عذاب آیا ہے. ایک تیسری سی طبقہ انہوں وچوں ہی ہے، انہوں نے روکیا کہ یہ کام نہ کرو. یہ جو گڑھے کھود رہے ہو نا تم، یہ اللہ کے حکم کی کیا کر رہے ہو؟ او یار ایک دن رک جاؤ نا، کیا فرق پڑتا ہے بھائی؟ نہ کرو ایک دن. سائیکل لے کے وہاں سے جناب کمیٹی چوک سے بھیجا ہم نے اپنے، کدھر گیا یہ ہمارا پوتا، ابھی آنے دے، اس کی بھی چمپی کرنی ہے. تو وہ تیسرا طبقہ جو ایمان والا تھا، یاد رکھیے اس دور میں نبی کریم نے تو مہربانی کر دی، 3 طبقے بنا دیے کہ یار کم از کم روک نہ سکو، مار نہ سکو، ہاتھ سے نہ روک سکو، زبان سے نہ روک سکو، تو تیسرا درجہ کون ہے دل میں برا منانے والا؟ ٹھیک ہے، ہاں تو شیطان کا کام ہی یہی ہے. تو اب وہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ جو قوم ہے ہماری، دیکھ لو، کوئی نہیں، آج آپ مریم کو تھوڑا سا کچھ کہہ